إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مجيد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کریں. لیکن اسی کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو عمل اور جو عبادت انجام دیں اس عبادت کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، اس عبادت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو کریں لیکن عبادت کا نتیجہ ملنے کی جب بات آئے تو ہمارے اعمال اخارت اور برباد ہو جائیں. جس طرح انسان دنیا میں دولت کماتا ہے تو کمانا تو ایک عمل ہے، مگر اسی کے ساتھ اس دولت کو محفوظ رکھنا یہ اس سے زیادہ اہم عمل ہے. تو یہ عبادت آپ نے کیا، نماز آپ نے پڑھی، روزہ آپ نے رکھا، حج آپ نے کیا، نیکی کے بہت ڈھیر سارے کام آپ نے کیے، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد یہ بھی مطلوب ہے کہ اس عبادت کے گرد ایک حصار اور ایک باؤنڈری بنانے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا یہ عمل محفوظ رہے. اس عمل کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے، اس عمل کے ثواب سے آپ محروم نہ کر دیے جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ ڈھیر ساری عبادتیں لے کر آپ رب کے دربار میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ قدیمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جتنے اعمال سب لے کر کے آئے ہم نے اس کو غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا. جو عمل لے کر کے آئے ہم جب اس کی طرف پڑھے تو ہم نے اس کو غبار بنا دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اس سلسلے کی پہلی کڑی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انسان کو اپنی عبادت کو محفوظ کرنے کا سب سے بنیادی اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، کیونکہ شرک انسان کے عمل کو حقارت اور برباد کر دیتا ہے. اسی کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی وفات اس حال میں ہو کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو گناہ مسلسل جاری ہو، جو گناہ مسلسل چل رہا ہو، گویا کہ اس نے کسی گناہ کا آغاز، کسی بدعت کی ابتدا اور کسی غلط کام کی شروع
کیا ہو، کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی اللہ کی معصیت کا کام اگر آپ نے پہلے نمبر پر کیا اور آپ کے بعد دوسرے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اس کی نقالی کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ تو مر گئے، مرنے کے بعد آپ کی عبادت منقطع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابن آدم اذا ما انقطع عنه عمله، انسان جب مر گیا تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ایسا گناہ کر دیا کہ وہ گناہ آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی ہے، تو نیکی تو ختم ہو گئی، لیکن جو گناہ آپ نے کیا تھا، جو برائی آپ نے کی تھی وہ بند نہیں ہوئی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں آج بھی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کتاب لکھی، اس کتاب میں کوئی بدعت، کوئی شرک اور کوئی معصیت کی بات پھیلائی، اور آپ کے بعد لوگ اس کو پڑھتے اور اس کو نشر کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی گناہ کا کام شروع کیا جو اس جگہ اس آبادی میں وہ گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے شروعات کیا تو آگے پھر آپ کے بعد آنے والے اس کی نقل اتار کر کے وہ گناہ انجام دیتے ہیں، تو اس کا جو گناہ ہے وہ تو کرنے والے کو ملے گا، لیکن جس نے ابتدا کیا تھا، جس نے اس کی شروعات کی تھی، اس کو بھی اس گناہ کا ایک حصہ ملتا رہے گا، اور جب تک یہ برائی چالو رہے گی، جب تک یہ گناہ روئے زمین پر انجام دی جاتی رہے گی، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيء۔ کہا جس نے اسلام میں کسی غلط اور کسی برے طریقے کی ابتدا کیا، اس کا آغاز کیا، تو جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو شروع کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتل نفس ظلما الى يوم القيامه الا كان على ابن آدم الاول كفر من دمها لانه اول من سن القتل۔ کہا کہ قیامت تک جتنے ناحق قتل کیے جائیں گے، قیامت تک جتنے لوگوں کو ناجائز طریقے سے قتل کیا جائے گا، ان سب کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کو بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس روئے زمین پر قتل کا آغاز کیا، قتل کرنے کی ابتدا اس نے کی، وہ مر گیا، زمانہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک جب بھی ناجائز قتل ہوگا تو اس کا ایک حصہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایک گناہ کیا جو گناہ مسلسل جاری ہے، جس گناہ کو کرنے والے آپ کے پیروکار مسلسل زندہ ہیں، تو آپ کے نام اعمال میں گناہ برابر لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں تو رک گئی لیکن گناہ نام اعمال میں درج ہو رہا ہے، تو جب گناہ درج ہوتا رہے گا قیامت تک تو آپ بتائیے کہ آپ کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھیں گی، اور جب نام اعمال کو ترازو کے پلے پر رکھا جائے گا تو جو عبادتیں آپ نے 50 سال کیا تھا، جو نیکیاں عمر کے 50 سال 70 80 سال میں آپ نے کیا تھا، وہ تو وہیں تک رہی نا، لیکن یہ گناہ جو آپ کرتے گئے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک۔ کتنے گناہ آپ کے نام اعمال میں آئیں گے؟ آپ سوچتے ہیں اس بات کو، آپ سمجھتے ہیں اس بات کی سنجیدگی کو؟ اس لیے میرے دوستوں، اپنی عبادتوں کی حفاظت کے لیے پہلا قدم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے گناہ میں، کسی ایسی معصیت میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں جس کا گناہ مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ اس لیے وہ انسان نیک بخت ہے، وہ انسان سعادت مند ہے جس کے مرنے کے ساتھ اس کی برائیوں کا دفتر بند ہو جائے، اور بدبخت ہے وہ انسان کہ مرنے کے بعد بھی اس کی برائیوں کا دفتر چالو رہے اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ کتنی عبادت آپ نے کیا ہو، لیکن یہ مسلسل جو گناہ آپ نے کیا اور جس کا گناہ برابر قیامت تک آپ کو مل رہا ہے، عمل تو کوئی دوسرا کر رہا ہے نا، آپ سمجھ چکے ہیں، اس پر عمل کوئی دوسرا کر رہا ہے، وہ گناہ کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے، لیکن اس کے گناہ کا ایک حصہ اللہ
اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال رہا ہے. کیوں ڈال رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ہی اس کی ابتدا کیا ہے. پہلے نمبر پر آپ نے ہی اس گناہ کو کیا ہے، تو اس لیے آپ کے نامہ اعمال کو لکھا جائے گا. اب آپ اپنی زندگی کے حساب کو پلٹیے، زندگی کے معاملات کو ٹٹولیے، کس موڑ پر اور زندگی کے کس مرحلے پر کس گناہ میں آپ نے پہل کیا، کون سی چیز ہمارے گاؤں میں نہیں تھی اور آپ نے اس کو ہمارے گاؤں میں داخل کر دیا، کون سا گناہ اس گاؤں میں نہیں ہوتا تھا اور اس گناہ آپ کے ذریعہ اس گاؤں میں اس کو فروغ ملا اور جو گناہ فرمان چڑھا. اب سوچئے اور زندگی کے نامہ اعمال کو پھر سے مرتب کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ یہ تو ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے مٹھی میں پانی پکڑ لیا اور اس کے بعد جب آپ نے مٹھی کھولی تو پتہ لگا اس میں کچھ نہیں بچا، اس میں کچھ نہیں بچا. نیکیاں تو آپ نے کیا، عبادتیں تو آپ نے کی، لیکن وہ جو گناہ کا سلسلہ آپ نے قائم کیا اس نے آپ کی نیکیوں کے پردے کو نہ صرف وہ ہلکا کر دیا کہ آپ کو کوئی وجہ اللہ رب العالمین کے نہیں مل پائے گا. تیسری چیز کہ آپ کو عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کو اہم سمجھنے کا، اس عبادت کے بارے میں اپنے آپ کو مقدس سمجھنے کا، اس عبادت کی وجہ سے خود کو تقویٰ شعار سمجھنے کا جو مرض ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کو اہل علم کی تعبیر میں الغرور بالعمل کہا جاتا ہے. جو کام آپ نے کیا اس میں آپ مت ہے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. فلاں آدمی کو دیکھو، ارے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ارے فلاں آدمی کو دیکھو وہ تو چوراہے پر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، میں یہ کرتا ہوں فلاں آدمی نہیں کرتا. یہ ہے عجب، یہ ہے اپنے عمل سے دھوکہ کھانا، یہ ہے اس بات کا تقاضا جو دل میں مرد پر وہ موجود ہے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور یہ دوسرے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ ہے ایسا عمل، یہ ہے ایسا تصور جو آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، آپ کے سارے اعمال کو دریا برد کر دے گا. کبھی سوچا آپ نے میرے دوستو، نماز پڑھ کر کے جب آپ فارغ ہوئے تو راستے میں ایک بے نمازی آدمی آپ کو مل گیا، یار تو عجیب انسان ہے، نماز نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کیسے رہتا کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. بتانا یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا کہ نہیں، بتانا یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ مجھ جیسا نماز کا پابند کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ میں نے یہ کام کیا، ماشاءاللہ میں یہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ میں وہ کرتا ہوں. جی ہاں، لیکن آپ بتا کس کو رہے ہو، خبر کس کو دے رہے ہو، نماز کس کے لیے آپ نے پڑھی، روزہ کس کے لیے آپ نے رکھا، عبادت کس کے لیے آپ نے کی، کیا مقصد ہے آپ کا اس عمل سے؟ یہی کہ دنیا کو بتائیں، دنیا کے انسانوں کو خبر دیں، دنیا کے سارے انسانوں کو اپنے نمازی، اپنے حاجی اور اپنے فلاح ہونے کا تمغہ حاصل کریں. ذرا سوچو میرے دوستو، یہ عجب بالنفس، یہ غرور بالعمل، یہ آپ کو جہنم کی ایسی وادی میں منہ کر دے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جی ہاں، عمل کا کرنا، عمل اور نیکی کا کرنا یہ ایک مطلوب ہے، لیکن اس عمل کا پرچار کرنا، اس عمل کے ذریعے اپنے کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنا، اپنے آپ کو عابد و زاہد اور دوسروں کو عاصی اور نافرمان سمجھنا، یہ اس نیکی سے کہیں زیادہ، اس برائی سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے جو وہ بے نمازی انسان کرتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گناہ کے کام کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن جب وہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا دل اسے لان تان کرتا ہے کہ جتنے گندے کاموں پہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو نماز نہیں پڑھ جاتا اس کا دل اس کو جوڑتا ہے، یار نماز میں نہیں پڑھتا، یہ بہت ضروری بات ہے، میں یہ فلاں کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، یہ بہت بری بات ہے. یعنی گناہ کرنے والے کا نفس، گناہ کرنے والے کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس کو ضرب لگاتا ہے کہ یار تم کتنے گھٹیا انسان ہو، تم کتنے ذلیل انسان ہو کہ تم اتنا بڑا گناہ کرتے ہو، تم اتنی بڑی معافیت کرتے ہو. تو اس کا نفس اس کو عتاب اور سرزنش کرتا ہے. لیکن عبادت کرنے والا، ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا کیا، میں تو عبادتیں کرتا ہوں، میرا کیا، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو غریبوں کی خبر گیری کرتا ہوں، میں تو فلاں فلاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں. لیکن آپ کا یہ سمجھنا یہ اس بدکار انسان سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہے کہ مجھے غلطی ہو رہی ہے اور آپ
سے نیکی کرنے کے بعد غرور اور تعلی آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تصور آپ کی ساری نیکیوں کو، آپ کی ساری عبادتوں کو ختم کر دے گا، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ اس کو اجر تلاش کریں گے اس کا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت آپ کر رہے ہو اس عبادت کے بارے میں آپ یہ سوچو کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اور کوئی بھی بھلائی کا کام کر رہا ہوں، اس بھلائی کے کام سے میرا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد میرا یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے لوگ مجھے بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ دیندار اور بہت زیادہ عبادت گزار سمجھیں، دنیا کے سارے انسانوں پر مجھ کو ترقی اور تقدم اور برتری حاصل ہو کیونکہ میں بہت بڑا عادل اور زاہد ہوں؟ اگر یہ تصور ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کی سارے نماز اور روزے برباد اور حقارت میں آپ کو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اس سلسلے میں 2-3 باتوں کا خصوصی طور سے خیال کیجیے اور سمجھ لیجیے، یہ دل کی وہ خطرناک بیماری ہے، یہ دل کا وہ تکلیف دہ مرض ہے جس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا۔ انسان مسلسل عبادتیں کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنے کا جرم کرتا ہے اور اسی جرم کے پیچھے اس کے سارے اعمال اور ساری عملیں کارک ہو جاتی ہیں مگر انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ایک بات کو یہ سمجھیں کہ آپ عبادت کرتے ہو، آپ رب کی بندگی کرتے ہو، آپ تہجد پڑھتے ہو، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ پر نظر عنایت کیا ہے، اللہ رب العالمین کا آپ کے ساتھ کرم ہے کہ اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، آپ کو اس نے اس بات کی توفیق دی۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا تو کیا آپ یہ عبادتیں کر پاتے؟ آپ ان عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پاتے؟ آپ کا بھائی، آپ کے گھر میں رہنے والا، آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ بھی جیسے دو آنکھیں ہیں، آپ بھی جیسے دو ہاتھ ہیں، آپ بھی جیسے دو پیر ہیں، آپ بھی جیسا دماغ اور سوچ ہے، آپ بھی جیسا کپڑا پہنتا ہے، آپ بھی جیسا کھانا کھاتا ہے اور آپ بھی جیسے زندگی گزارتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، وہ بھی چاہتا ہے کرنا، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی اس کا نفس اس کو لانتار کرتا ہے مگر وہ نہیں کرتا اور آپ کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ کر لے جاؤ گے؟ آپ کے پاس قدرت ہے کہ آپ خود سے اس عبادت کو انجام دو گے؟ نہیں میرے دوستوں، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے ساتھ، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے ساتھ۔ اگر اس نے آپ کو توفیق دیا ہے، اگر اس نے آپ کو نوازا ہے تو اس کا شکر ادا لانے کا مقام ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی جگہ ہے، خود کو برتر سمجھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ غزوہ تبوک کے موقع سے کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے تھے، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو ناپسند کیا، اس نے ان کو سست کر دیا، پست ہمت کر دیا، ان کے ارادے میں رخنہ ڈال دیا اور کہا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، تمہیں جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے ایسا کیا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، وہ اور آپ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ کو نوازا ہے رب نے۔ تو اس نوازی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہو، آپ بہت بڑے انسان ہو، آپ بہت چہتے اور اللہ رسیدہ انسان ہو۔ نہیں میرے دوستوں، یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے لیے آپ سجدے میں سر جھکائیے، رب کی نوازش پر شکر ادا کیجیے، رب کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیجیے کہ اے اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے جب مؤذن نظام دیتا ہے حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، تاکہ کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، تمہاری بات ہم نہیں سن سکتے، تمہاری دعوت ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہ استطاعت ہے اور نہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، الا باللہ، اللہ توفیق دے گا تب ہم تمہاری دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عنایت جب ہمارے ساتھ ہوگی تب ہم تمہاری دعوت کو لبیک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ عبادت اور بندگی کے لیے آنا، رب کی پرستش اور اس کی عبادت کرنا، یہ بندے کے اپنے اختیار اور اپنی قدرت کی بات نہیں ہے، اگر رب کی تائید، رب کی عنایت اور رب کی نوازش اس میں شامل نہ ہو۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ بندگی کر رہے ہو اس کے بارے میں سوچو، یہ بندگی رب کا عطیہ ہے، اس لیے یہ عطیہ آپ سے عاجزی اور عبودیت کا اظہار چاہتا ہے، آپ سے شکر چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ارے میں میرے جیسا کون ہے، اس گاؤں میں مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے، اس گاؤں میں مجھ سے زیادہ نماز کی پابندی کرنے والا کون ہے۔ گیا کھلاتے رہو، ساری دنیا سمجھتی ہے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکو دیا۔ سنیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ کہا کہ سن لو اور یاد کر لو، تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کے سبب جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں کا اللہ کیوں آپ بھی نہیں، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ دے، اللہ رب العالمین اپنا رحمت کا سایہ مجھ پر کر دے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہو، آپ جب رب کی بندگی کرتے ہو، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل، یہ عبادت صرف اس لیے ہے تاکہ رب کی رضا اور اس کا تقرب حاصل ہو، اس لیے نہیں کہ عمل آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، یہ اس عمل کے ذریعے آپ جنت میں جانے جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، یہ عمل اللہ کا حکم ہے اور اس کی تابعداری ہے اس کی انجام دہی، اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ یہ عمل کرو، لیکن یہ عمل صرف اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ بنایا ہے اپنی رضا تک پہنچنے کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تو عبادت کر لیا، میں نے تو ڈھیر ساری بندگی کر لیا، اس لیے مجھے جنت ملنی چاہیے، تو آپ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو جو عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اس پر اترانے کا کیا مطلب ہے، اس کا اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کا پرچار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچو میرے دوستو۔ عبداللہ بن مبارک نے کتاب مسلم میں اور انہی کی طرف سے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بسند صحیح روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ابن ابی عاصم نے الاحاد والمثانی میں اسے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث موقوفاً تو انتہائی زیادہ صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن چونکہ اس حدیث میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے حکم کے اعتبار سے نتیجہ یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ انہوں نے کہا، لو ان احدكم حين ولد خر لله على الارض الى ان يموت في طاعة الله تعالى ثم اذا جاء يوم القيامة ود ان يزاد بالعمر لما يرى من الاجر والثواب۔ دوسرا لفظ حدیث کا، یود ان يرد الى الدنيا لما يرى من الاجر والكرامة۔ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی پیدا ہونے سے لے کر، پیدا ہونے سے سب سنیے گا، تم میں سے کوئی ایک آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زمین پر اللہ کی اطاعت میں گرا پڑا رہے، رب کی بندگی میں پیدائش سے موت تک مصروف رہے، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن آئے گا، جب قیامت سے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو لگے گا کہ میں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا ہے، بہت معمولی عبادت کیا ہے، کاش میں نے اور عبادت کیا ہوتا، کیونکہ وہ اجر اور ثواب اور بدلہ جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے اس کی آرزو ہوگی، کاش میں نے اور عبادت کیا ہوتا، اور حسرت ہوگی کہ کچھ بھی عبادت نہیں کر سکا۔ قیامت میں بندے کو حسرت ہوگی کہ کچھ بھی میں بندگی نہیں کر سکا، اور دنیا میں ارے میرے جیسی عبادت کون کرتا ہے، اس گاؤں میں مجھ سے بڑا نمازی کون ہے، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اس گاؤں میں کون ہے جو اللہ کی بندگی میں میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ وہ کون سی عبادت ہے
جو آپ کو قیامت کے دن جب رب کے دربار میں آپ آؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ عبادت ہی نہیں کیا ہے، بہت معمولی اور حقیر عبادت تھی زندگی بھر کی، اور اس حقیر عبادت پر اتنا ذرہ، اتنا غرور۔ آپ ذرا سوچو میرے دوستو، فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے، گویا کہ وہ عبد محبت ہیں، بالکل تابع دار، فرما بردار، کبھی پلک جھپکتے بھی وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کا۔ لیکن جب قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا رب ما عبدنا حق عبادت، اے رب ہم نے کب حق تیری عبادت نہیں کیا۔ یہ فرشتوں کا عالم ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کی کوئی معصیت نہیں کیا، اور قیامت میں ان کا یہ اعتراف ہوگا رب کے سامنے کہ ہم جیسا چاہیے تھا نہیں کر سکے، جو حق تھا عبادت کا اسے ادا نہیں کر سکے۔ یہ فرشتوں کا حال ہے، اور ہم انسان جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی ناشکری کرتے ہیں، اس کا شمار تو کم سے کم میں نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اگر چند عبادتیں ادا کر لیا، اگر چند بندگی کے کام کر لیا تو اس قدر ذرہ، اس قدر تمترا اور اس قدر تعلیم اللہ کی بنا۔ اور سنیں آپ، یہ جو عبادت آپ انجام دیتے ہیں، اس عبادت کے بارے میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت ڈھیر ساری عبادت کر لیا، بہت ڈھیر ساری بندگی کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے اعمال، اپنی زندگی بھر کی نیکیاں سب اکارت اور برباد کر دی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کے نام عمل میں، آپ کو ذرا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازش نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کے ذریعہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس میں سے ایک عالم صاحب، مولوی صاحب، بہت علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، بہت معرفت اور تقویٰ کا دعویٰ تھا، زندگی میں اپنے علاوہ دوسروں کو حقیق سمجھنے کی عادت بن چکی تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دربار میں حاضر ہوں گے کیا کیا؟ اللہ کو علم دیا تھا، جو علم دیا تھا اس کے مطابق میں نے عمل کیا، قرآن پڑھا، پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے کہیں گے زبردست تعلیم ہے، کیا پوچھنا، زبردست خطیب ہے، کیا پوچھنا ہے۔ اور مالدار سیٹھ جی کو لایا جائے گا، دولت میں کیا کیا، وہ بھی کہے گا یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا، جیسا تو نے بتایا تھا ویسا کیا، لیکن سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ نیکی کر رہے تھے نا، بھلائی کا کام کر رہے تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے لوگوں کو، لیکن نہیں، سارے اعمال برباد کر کے اللہ تعالیٰ کو لے جاؤ جہنم میں۔ کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک کیڑا ہے، ایک جرثومہ ہے، خطرناک قسم کے جراثیم دماغ اور دل میں پرورش پا رہے ہیں ایسے لوگوں کے۔ نیکی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے نیکی کر دیا، دنیا والوں کو ماننا چاہیے کہ میرے مقابلے میں ہے کون، میں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، کس کے بس کی بات ہے کہ یہ کام کر سکے گا، گاؤں کی قیادت میں کرتا ہوں، کس میں دم ہے کہ میرے بدلے میں یہ گاؤں کی قیادت کر سکے گا، یہ کام میں کرتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری نبھاتا ہوں، کون ہے گاؤں میں کوئی ذمہ داری نبھا سکے؟ جی ہاں میرے دوستو، یہ آپ کا غلط سمجھنا ہے دنیا میں، یہ آپ کا شیطانی وسوسہ ہے دنیا کے اندر، ورنہ کسی کے مر جانے سے، کسی کے ہٹ جانے سے دنیا کا نظام کبھی بدلتا ہے، دنیا سے نظام کا کوئی جرم کبھی اپنی جگہ سے ٹس اور مس ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی غلط فہمی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سمجھنا، یہ تصور کرنا، دماغ میں یہ کیڑا پالنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت کو برباد کرنے کا واضح سبب ہے، نیکیوں کو اکارت کر دینے کا بہت واضح کھلا ہوا سبب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ظلم،
ظلم کے بارے میں تھوڑی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت میرا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں صرف یہ بتا کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اعمال کی حفاظت کے لیے چوتھی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ اپنے آپ کو ظلم سے بھی بچانا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے آپ کے اوپر سر انداز ہوگا، اسے میں صرف کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن سر جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عبادت اور بندگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا یہ ہماری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت سے کام عبادت کرنے کے بعد اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کام ہماری عبادتوں کا اجر، ہماری عبادتوں کا جسم اور اس کا ثمرہ ساقط اور برباد کر دیں گے، ہمیں اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز میں نے گنائی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہوگا۔ اگر آپ نے ایسے گناہ کیے جن کا گناہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی سیئہ جاریہ ہوتا ہے، جاری رہ جانے والا گناہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ جو نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے، عبادتوں کو انجام دینے کے بعد آپ اپنے آپ کو عاجز اور ظاہر سمجھنے کا جو مرض پالتے ہو اپنے دل میں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ عبادت کرنا رب کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جب دوسرے کی توفیق ہے تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو سرخم خواہ سمجھنے لگے، ارے میں ختم کروں اس میں کو، لاش مار دو اس میں کو، اور آؤ رب کی طرف اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے توفیق دیا، اگر تو توفیق نہیں دیتا تو میرے بس کی بات نہیں۔ اور پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے ظلم۔ یہ ظلم آپ کی ساری نیکیوں کو، اگر آپ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اس کو بھی برباد کرنے کے لیے ظلم کافی ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر آج آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ان چیزوں سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی عبادتوں کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنایا، ان میں سے کوئی ایک کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو آپ کی عبادت کا خبرہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں آپ کو رنگ کھاؤ بنے رہو، دنیا میں آپ فرعون ہو بنے رہو، دنیا کا سارا چاہو حسب آپ کے پیروں پر نشاور ہے رکھتے رہو، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ مگر جب رب کے دربار میں رب کی حاضری میں اکیلے حاضر ہوں گے، تنے تنہا ننگے بدن، ننگے سر اور ننگے پیر ہو کر رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، تب یہ سب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ عبادتیں، وہ نمازیں، وہ روزے کام آئیں گے جنہیں آپ نے اپنے عمل کے ذریعہ خود برباد کر دیا ہے، جنہیں آپ نے اپنی حرکت کے ذریعہ خود تباہ اور خراب کر دیا ہے۔ اس لیے ابھی سمجھنے کا وقت ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی موقع ہے۔ غور کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔